Hello and welcome to Views Matter. My name is Murtaza ویوز Dar. میٹر میں خوش Today آمدید. we're میں going ہوں to مرتضی discuss ڈار. something آج which ہم is جس the بارے میں talk بات of کرنے the جا town رہے ہیں these وہ days. زبان زدیام ہے، اور ہم پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے عہدے سے ہٹائے جانے کی بات کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اپنی حکومت کے گرائے جانے کا الزام امریکہ پر عائد کیا. عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے اوول آفس میں بیٹھا شخص اس سب کو ممکن بنا پایا، اور اس کے لیے اس نے متحدہ اپوزیشن جماعتوں کا سہارا لیا. اس سب کے لیے میں نے امریکہ سے ایک ایسے شخص کو مدعو کیا جو چیزوں کو جو خصوصاً امریکہ میں ہو رہی ہیں ہم سے بہتر جانتا ہے، اور میں نے اس مرتبہ مدعو کیا ہے مسٹر ڈین کیبولک کو. ڈین کیبولک امریکہ میں پروفیسر ہیں. ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق اور مزدوروں کے حقوق کے لیے بطور وکیل بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ان کی مشہور کتابوں میں Cancel this book. He has written this in 2021. Then No More War is the book he has written. The plot to control the world, the plot to attack Iran, the plot to scapegoat Russia, plot to overthrow Venezuela, how US is orchestrating a coup for oil. کالج یونیورسٹی کے دنوں سے یہ لکھنے لکھانے کا کام کرتے چلے آ رہے ہیں. ابھی یہ یونیورسٹی آف پٹسبرگ میں پروفیسر کے طور پر بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید مسٹر ڈین. کیسے ہیں آپ؟ Welcome to the show, Mr. Dan. How are you doing today? بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میرے لیے قابل فخر ہے کہ پاکستانی میڈیا سے بات کرنے کا موقع ملا ہے. Okay, جیسا کہ so میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ عمران خان کو ہٹائے جانے بارے خاصے خدشات پائے جاتے ہیں پاکستان میں. دو مختلف آراء ہیں لوگوں کی. ایک یہ کہ یہ سب کچھ امریکہ نے کیا، اپنے پلان کے مطابق کیا، متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا. دوسرا یہ کہ یہ بیانیہ خود ساختہ ہے، جھوٹا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور امریکہ نے خود بھی اس کی نفی کی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یہ بالکل میرا یقین ہے کہ سب کچھ امریکہ کا ہی کیا دھرا ہے. عمران خان کو ہٹائے جانے کا عمل، اگر آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں، روس کے دورے میں پیوٹن سے ملاقات کے فوری بعد اس کا ہونا، اور ایسے واقعے یا دورے کے بعد ہونا جس کا شیڈیول پہلے سے ہی طے تھا، روس کے یوکرین پر حملہ آور ہونے سے بھی پہلے. اور امریکہ اس بارے پہلے ہی کھلم کھلا کہہ چکا ہے کہ خان کے چائنا سے بڑھتے جو مراسم ہیں روس سے تعلق امریکہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور یورپی یونین نے بھارت کو بھی روس کی نفی نہ کرنے بارے آڑے ہاتھوں لیا. اس سب کی ٹائمنگ خاصی مشکوک ہے. عمران خان کے حکومت سے ہٹتے ہی اطلاعات ملی کہ پاکستان ایئر فورس نے افغانستان پر فضائی حملے کیے ہیں، جو کہ ایک لمبے عرصے سے نہیں ہو رہے تھے. چنانچہ یہ امریکہ کے افغانستان میں مفادات بارے بالکل کلیئر پکچر دے رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں وہ امریکہ کی خواہشات کے عین مطابق ہوا ہے. میرے خیال میں ہمیں ثبوت چاہیے ہوں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن کیا گیا ہے. right. So, since you have mentioned about the attack by the Pakistani Air Force, جیسا کہ آپ نے پاکستان ایئر فورس کے افغانستان حملے بارے ذکر کیا، اس خبر کی پہلے ہی تردید ترجمان پاک فضائیہ یا افواج پاکستان کر چکی ہے. خیر، دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا، اس سب کی اصل یا اہم ترین وجہ آپ کے خیال سے چائنا سے قربت، روس سے قربت، ایران سے قربت یا آزاد خارجہ پالیسی بنی. آپ ان چیزوں میں سب سے زیادہ اہم کون سی وجہ کو مانتے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ ناراض ہو گیا اور یوں کرنا پڑا؟ میرے خیال میں ان سب واقعات کے وقت کا معائنہ کریں تو روس سے بڑھتی قربت اس سب کی وجہ بنی ہے. امریکہ بالکل چین، روس، ایران اور اب بھارت کو بھی اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ روس یا چین کے ساتھ. پاکستان بے شک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور بہت اہمیت کا حامل بھی ہے، اور اگر وہ بھارت کی طرح کی خارجہ پالیسی بنانے کی کوشش کرے جو کسی طرح چین اور روس کو فائدہ دیں تو یہ اوور آل ایک بڑا مضبوط دھڑا بن جاتا ہے مغربی ممالک کے خلاف. جبکہ میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا، مگر میری حکومت اس کو مغرب بمقابلہ مشرق دیکھتی ہے، اور وہ مشرقی ممالک کو ایک ابھرتی طاقت کے طور پر دیکھ رہے ہیں. عالمی طاقت بنے رہنا اور خصوصاً سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد اور اب اس عالمی طاقت کا کمزور ہونا ایک بڑا خطرہ تصور کیا جاتا ہے. right. And if we go اگر ہم ایسا ہی مان لیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ امریکہ نے کس کو پاکستان میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جائے؟ کیا تمام سیاسی جماعتوں کو یا کسی ایک طاقت کو؟ یوں لگتا ہے کہ ان جماعتوں کو کہا جو امریکہ سے خاصی قریب ہیں،
گزشتہ کئی سالوں سے، اور ان جماعتوں کے ایسے مضبوط تعلقات ہیں امریکہ سے جو شاید 50 سالوں سے بھی زائد عرصے سے بنے ہوئے ہیں، اور امریکہ ان جماعتوں میں خاصا اثر و رسوخ رکھتا ہے، خصوصاً ان جماعتوں میں شامل کچھ شخصیات سے بھی جو امریکہ کے لیے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لانے میں کامیاب رہے۔ able to bring about this no confidence vote. Right. Some of the countries like Iran, like صحیح، کچھ ممالک جیسا کہ ایران، گوانتمالا، چلی، ہیٹی، کانگو اور بھی بہت سے ممالک کا شمار ان میں ہوتا ہے جہاں ان کی حکومتوں یا لیڈرز کو امریکی مداخلت کے ذریعے ہٹایا گیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ امریکہ یہ سب کرتا کیسے ہے، کن ذرائع کا استعمال کرتا ہے تاکہ یہ سب ممکن ہو سکے؟ they actually do it. I mean, what are the ways that they go for to do so? Yeah, well, going back, the first CIA اگر ماضی پر نظر دوڑائیں تو سی آئی اے کا ایک ایسا آپریشن 1993 میں ایران میں کیا گیا جہاں کے مشہور پرائم منسٹر مصدق کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ یہ بات ہر جگہ تاریخ میں لکھی پڑی ہے، کیونکہ وہ یعنی مصدق ایرانی تیل کو نیشنلائز کرانا چاہتا تھا اور برطانوی چنگل سے اسے آزاد کروانا چاہتا تھا۔ پھر کسی طرح برطانیہ نے امریکہ کو راضی کیا کہ وہ مصدق سے ان کی جان چھڑائے، چنانچہ وہ سب ہوا، اور پھر جو ماڈل انہوں نے تب ایران میں استعمال کیا اب تک وہ وہی ماڈل استعمال کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں لوگوں کو مظاہرے کے لیے اکسایا، بلکہ تشدد وائلنٹ مظاہروں پر اکسایا تاکہ مصدق کو نیچا دکھایا جا سکے، اور پھر مصدق کی ہی جانب سے سخت ترین رد عمل کو بھی ممکن بنایا، لوگوں کو پیسہ کھلایا، بلکہ ایک جرنل کے ساتھ شراکت داری کی کہ وہ مصدق کی حکومت کو گرائے، اور اس کے بعد میں شاہ آف ایران کی زیر نگرانی وزیر اعظم بھی بنایا جائے گا۔ چنانچہ جنرل زاہدی وہ اصل بندہ تھا جس نے مصدق کو گرفتار کیا اور گھر ہی میں نظر بند کر دیا، اور بعد میں وہ جنرل خود وزیر اعظم بن کر بیٹھ گیا۔ مصدق کو ہٹانے کے لیے لوگوں سے بیک ڈور رابطے جاری تھے۔ میرے خیال میں پاکستان میں بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ملٹری کے کچھ لوگوں کے ساتھ امریکہ خاصا قریب ہے، اور کچھ خاص سیاسی جماعتوں کے ساتھ کچھ وعدے اور دھمکیوں کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ یہ سب ممکن ہو سکے۔ حال ہی میں یا ماضی قریب میں پاکستان امریکہ کے خاصا قریب تھا، امریکہ سے فوجی تعاون بھی حاصل کرتا رہا، اور بدلے میں امریکہ جو کچھ ڈیمانڈ کرتا رہا وہ بھی کچھ کم نہیں، جبکہ عمران خان اس سب کے برعکس کام کر رہا تھا۔ وہ ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی چاہتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ وہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ بھی چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ کسی صورت نہیں بھاتا تھا، مگر وہ اس کی خارجہ پالیسی تھی جو امریکہ کے لیے برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ but it was his foreign policy that really became, I think, unbearable to the United States. Mr. Dan, we have seen, or the history has witnessed, that مسٹر ڈین، ہم نے یہ دیکھا، بلکہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اگر حکومت ہٹانے کی ضرورت نہ ہو یا حکومت ہٹانا ممکن نہ ہو پا رہا ہو تو پاکستان کی ایک تاریخ ہے جس میں لیڈرز کو یا تو قتل کر دیا گیا یا پھانسی دے دی گئی، جیسا کہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا، پھر ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی، پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے، اس سے بھی پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ ان تمام واقعات کے پیچھے ایک تاثر یا ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ امریکہ کا ہی کردار ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، مگر آپ کے خیال میں ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں یا ایک حربے کے طور پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ اپنے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے؟ one of those tools which these powers might use or they exercise. Absolutely. بالکل آپ نے درست کہا۔ اگر ہم بولیویا کی ہی مثال دیکھ لیں جہاں ایو مورالس کو ہٹانے میں امریکہ بڑا پیش رہا، اس کا تختہ الٹایا گیا، ملک بدر کر دیا گیا ان فوجی لیڈرز کے ذریعے جنہوں نے امریکہ میں تربیت حاصل کی، اور وہ سی آئی اے کے خاصے قریب بھی تھے، اور اس کی جماعت کو حکومت سے نکال دیا گیا، اور امریکہ اس ملٹری کو کے پیچھے تھا۔ امریکہ 2002 میں ہیوگو شاویز کے خلاف ہونے والے ملٹری کو کے پیچھے بھی تھا، مگر اس کو دوبارہ اقتدار میں لایا گیا لوگوں کی بھرپور ڈیمانڈ پر۔ Elections were held and they were voted back. بلکہ اسی طرح 2004 میں ہیٹی کے صدر جان پیٹرن کو بھی اغوا کیا گیا اور اس کو ہیٹی سے باہر لے جایا گیا۔
امریکہ، فرانس اور کینیڈا کی مدد سے۔ 2009 میں مینوئل زلاہا کے خلاف بھی ملٹری کو ہوا ہانڈورس میں، جس کا اعتراف ہیلری کلنٹن نے بھی کیا۔ اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ہم نے ایسے کئی واقعات کی مثالیں دیکھی ہیں جہاں سی آئی اے نے اہم رول پلے کیا ہے، بلکہ سی آئی اے کی حالیہ مثال یوکرین میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں انہوں نے 2014 میں کو کیا، جس کی وجہ سے وہ سارا مسئلہ پیدا ہوا، جس وجہ سے پوروشینکو کی حکومت آئی، جو نہ صرف روس بلکہ روسی بولنے والے لوگوں کے لیے بھی مشکلات لے کر آئے۔ بلکہ وکٹوریا نیولینڈ، جو بائیڈن کے بہت قریب بھی ہیں، جو اس وقت یوکرین میں بطور سفیر کام کر رہی تھی، اعتراف کیا کہ ہم نے اس کام کے لیے $5 ارب رقم بھی خرچ کی ہے۔ چنانچہ یہ امریکی پالیسی ہے اور خصوصاً ترقی یافتہ ممالک کو اس بارے چوکنا رہنا ہوگا۔ Vigilant for these types of attempts. Mr. Dan, if I specifically about مسٹر ڈین، اگر میں صرف روس کی ہی بات کروں، چونکہ آپ روس کو بہت بہتر جانتے ہیں، بلکہ اس بارے میں کتاب بھی لکھ چکے ہیں، دو چیزیں ہیں جس بارے کچھ کنفیوژن پائی جاتی ہے پاکستان میں۔ ایک یہ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا غلط وقت پر روس جانا اس سارے معاملے کی وجہ بنا، اور دوسرا یہ کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کرنے جا رہا تھا، اسی طرح کہ جس طرح روس کے اور چین کے معاہدے ہیں، یا چین کے ایران سے $400 ارب کے معاہدے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس کی وجہ غلط ٹائمنگ پر وہاں جانا بنا، یا اس کی وجہ جو ہے وہ معاہدوں کا ہونا، یا اس قسم کے معاہدوں کی ممکنہ طور پر جو ہے وہ ہونا یا سامنے آنا وجہ بنا، یا کوئی اور وجہ اس کی؟ no to Russia and not supporting Ukraine was the reason? I think all the میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ہی اس کی وجہ بنی، گو کہ خان نے پہلے ہی اس ملاقات کو طے کر رکھا تھا، اور اس ملاقات کا یوکرین پر روس کے حملے سے کوئی تعلق نہیں، مگر ٹائمنگ غلط ہو گئی، اور جس قسم کے معاہدوں بارے کوشش جاری تھی وہ بھی امریکہ کے لیے خطرہ تھا، اور جس قسم کی پابندیاں روس پر لگا چکا ہے وہ اب ان تمام ممالک کو اس سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ ابھی بھی شاید دنیا کے ممالک روس پر لگی ان پابندیوں کا خیال نہیں کر رہے اور کام کر رہے ہیں، اور امریکہ اس بارے میں پریشان ہے، اور یوں لگ رہا تھا کہ پاکستان بھی ان پابندیوں کی پرواہ نہیں کرنے والا تھا۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں اس کی وجہ بنی۔ I think all those things combined. The allied political parties which have formed the allied government and مسٹر ڈین، آپ سے آخری سوال۔ پاکستان میں متحدہ جماعتیں تو پہلے متحدہ اپوزیشن تھیں اور اب متحدہ حکومت ہیں، ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ برے ترین تعلقات رکھ چکی ہیں، بلکہ بدترین تعلقات رکھ چکی ہیں، مگر اب وہ متحد ہیں خان کو ہٹانے میں یا اس سارے عمل میں۔ آپ کے خیال میں کون سی جماعت امریکہ کے زیادہ قریب ہے؟ مثلا پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون ایک اور بڑی جماعت ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ It's hard for me to judge. میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے دوستی کے معیار کا، مگر یہ میرا یقین ہے کہ دونوں جماعتوں کے امریکہ سے بڑے گہرے اور پرانے تعلقات ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان اور ہندوستان کے تقسیم ہو جانے کے بعد امریکہ نے فوری یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان سے زیادہ بہتر تعلقات استوار کرے گا نسبتاً بھارت کے، اور یہ تعلقات ان جماعتوں کے ساتھ تب کے ہی قائم ہیں۔ right, thank you so much. We had بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ڈین، ویوز میٹر کو وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور میں امید کرتا ہوں آپ سے دوبارہ جلد ملنے کی۔ بہت Thank you شکریہ so آپ کا much. سب کا پروگرام دیکھنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔